السلام علیکم۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ قاتل محل سے فرار۔ مشاطہ شکنتلا کو لے کر دوسری منزل کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں شکنتلا کو نہلا دھلا کر نیا جوڑا پہنایا گیا۔ شکنتلا خاموشی سے ہر حکم کو مانتی گئی۔ وہ اور کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ چاہے اس کی جان جاتی رہے گی مگر وہ اس جزیرے سے ضرور بھاگ جائے گی۔ بوڑھا ڈاکو جو اس کا ہمدرد تھا اسے جدا کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس محل میں سے کسی کو ساتھ ملایا جائے، مگر وہاں تو سارے کے سارے ہی شکنتلا کے لیے اجنبی اور دشمن تھے۔ ادھر بحری ڈاکوؤں کے جہاز کی 7 روز تک صفائی ہوتی رہی۔ بیمار ملا حکیم کی دعاؤں سے تندرست ہو گئے۔ کپتان نے جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 8ویں روز شکنتلا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ وہی بوڑھا ڈاکو اس کے پاس ایک ٹوکری میں پھل لے کر آ گیا۔ آتے ہی اس نے کہا، بیٹی، میں جہاز کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔ یہ پھل تمہارے لیے لایا تھا۔ ہو سکتا ہے پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے پاس ایک اور کنیز بیٹھی تھی۔ اس نے شکنتلا کو روتے دیکھا تو نفرت سے منہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ بوڑھا ڈاکو اس کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کنیز کے جاتے ہی شکنتلا سے کہا، بیٹی، مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی تم سے الگ نہ ہوتا، مگر کپتان کے حکم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے تمہارے لیے ایک ترکیب سوچی ہے۔ شکنتلا نے پوچھا، بابا، وہ ترکیب کیا ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، بیٹی، اس جزیرے کے جنوب میں ایک ماہی گیر رہتا ہے۔ وہ اب صرف گھر میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے والے جال مرمت کرتا ہے۔ اس سے میری دوستی ہے۔ وہ ایک درد مند آدمی ہے۔ یہ میری انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لو۔ اگر کسی طرح سے تم یہاں سے فرار ہو جاؤ تو اس ماہی گیر کو جا کر میری یہ انگوٹھی دے دینا۔ وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمہیں اس جزیرے سے باہر نکال سکے گا، لیکن کم از کم وہ تمہیں اپنے ہاں چھپا ضرور لے گا اور کوشش کرے گا کہ تم یہاں سے فرار ہو سکو۔ بوڑھے نے انگوٹھی اتار کر شکنتلا کو دے دی۔ شکنتلا نے پوچھا، اس ماہی گیر کا نام اور حلیہ کیا ہے بابا؟ بوڑھا بولا، اس ماہی گیر کا نام سارنگ ہے۔ حلیہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس کی جھونپڑی جنوبی ساحل پر ایک نیلے رنگ کی چٹان کے سائے میں ہے۔ اگر تم کسی طرح سے یہاں سے فرار ہو جاؤ تو تم یہاں سے نکل کر اس مکان کے پچھواڑے والے جنگل میں سیدھی بھاگ جانا۔ آدھے راستے میں تمہیں ایک چشمہ ملے گا جس کے اوپر سرخ پھولوں والا ایک درخت ہے۔ اس چشمے سے تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد ساحل آ جاتا ہے۔ قریب ہی نیلی چٹان ہے جس کے سائے میں سارنگ ماہی گیر کی جھونپڑی ہے۔ اتنے میں مشاطہ کنیز اندر آ گئی۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں موشے سے اجازت لے کر یہاں آیا ہوں۔ شکنتلا مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ اس سے آخری بار جدا ہو رہا ہوں، اسی لیے ملنے آ گیا۔ مشاطہ نے جھاڑ پلاتے ہوئے کہا، اچھا چلو اب بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے ڈاکو نے اپنا کام پورا کر لیا تھا۔ اب اسے وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ وہ اٹھا۔ اس نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار کیا۔ شکنتلا رونے لگی۔ ایک مدت کے بعد سے کسی انسان سے باپ کا پیار ملا تھا۔ مشاطہ اسے جھڑکنے لگی، خبردار جو یہاں کبھی آنکھوں میں آنسو لائی، وگرنہ مار مار کے تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ یہاں کبھی کسی کنیز نے آنسو نہیں بہائے۔ اب خاموش ہو جاؤ، پونچھ لے آنسو۔ شکنتلا آنسو پونچھ کر صبر کر کر بیٹھ گئی۔ دوسرے روز سمندری ڈاکو کا جہاز جزیرہ مارشی سے کوچ کر گیا۔ بوڑھا نیک دل ڈاکو بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ شکنتلا کا دل اس کے لیے کئی روز تک اداس رہا۔ شکنتلا کو محل میں کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس محل کے باہر قدم رکھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ وہاں محل کے اندر قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ اسے امبر اور اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا خاوند اور بچہ یاد آتے تھے۔
وہ دن کو تو مشاطہ کے ڈر کے مارے چپ چاپ سے ادھر ادھر کے کام کرتی رہتی، لیکن رات کو وہ بستر پر لیٹ کر دیر تک چپکے آنسو بہایا کرتی۔ وقت گزرتا چلا گیا، شکنتلا اب وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ وہ دن رات موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک رات اسے موقع مل گیا۔ وہ اپنے بستر پہ سے اٹھ کے دوسری منزل کی گیلری پر آ گئی۔ اندھیری رات تھی، ستاروں کی روشنی میں باہر جنگل کے درخت ہوا میں جھوم رہے تھے۔ اتفاق سے باہر پہرا دینے والی کنیز سو گئی تھی۔ شکنتلا نے موقع غنیمت جانا اور دیوار کے ساتھ اوپر تک آتی ہوئی بیل کے سہارے گیلری پر سے نیچے اتر گئی۔ زمین پر اترتے ہی اس نے محل کے پچھواڑے والے جنگل میں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتی چلے گئی۔ جنگل اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ اس قسم کے کتنے ہی جنگلوں میں گزر چکی تھی۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھنے ہی والی تھی کہ اسے وہ چشمہ نظر آ گیا جس کے بارے میں بوڑھے ڈاکو نے اسے بتایا تھا۔ چشمے کے اوپر سرخ پھولوں والا درخت تھا۔ ایک پل سستانے کے بعد وہ وہاں سے پھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ کافی دور بھاگنے کے بعد وہ تھک گئی، اس کا سانس پھول گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ جب اس کا سانس درست ہوا تو وہ تیز تیز قدموں سے ساحل سمندر کی طرف چلنے لگی۔ اسے سمندر کی طرف سے چلنے والی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ جنگل سے باہر نکل آئی۔ سامنے سمندر پھیلا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک نیلے رنگ کی چٹان تھی جو ستاروں کی روشنی میں سیاہ معلوم ہو رہی تھی۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ یہی وہ چٹان ہے جس کے بارے میں بوڑھے ڈاکو نے بتایا تھا۔ نیلے چٹان کے سائے میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے باہر بانس کی کونٹیوں پر جال لٹک رہے تھے۔ یہی اس بوڑھے سارنگ بابا کی جھونپڑی تھی جو بوڑھے ڈاکو کا دوست تھا۔ شکنتلا جھونپڑی کے باہر آ کر رک گئی۔ جھونپڑی کا دروازہ بند تھا۔ شکنتلا نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے باہر؟ شکنتلا نے کہا، سارنگ بابا سے ملنا ہے۔ اندر سے آواز آئی، میں ہی سارنگ بابا ہوں، مگر تم کون ہو؟ آدھی رات کو میری جھونپڑی میں کیوں آئی ہو؟ شکنتلا نے کہا، بابا آپ دروازہ کھولیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اچھا بیٹی، کھولتا ہوں دروازہ۔ جھونپڑی کا دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی میں شکنتلا نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سارنگ بابا تھا۔ سارنگ نے بھی دیکھا کہ خوش لباس سیاہ بالوں والی عورت اس کی جھونپڑی کے دروازے میں کھڑی تھی۔ سارنگ بابا نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ شکنتلا جھونپڑی کے اندر آ گئی۔ بابا دروازہ بند کر لو، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ سارنگ نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر کونے میں مچھلیاں پکڑنے کے جال پڑے تھے۔ زمین پر سوکھی گھاس بچھی تھی جس پر سارنگ سو رہا تھا۔ شکنتلا گھاس پر سارنگ بابا کے پاس بیٹھی تھی۔ سارنگ نے کہا، اب بتاؤ بیٹی تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارا سانس بھی پھولا ہوا ہے اور تمہارے بالوں میں جنگل کے پتے اٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم جنگل سے بھاگ کر آئی ہو؟ شکنتلا نے کہا، ہاں بابا۔ پھر اس نے رومال میں سے بوڑھے ڈاکو کی دی ہوئی انگوٹھی نکال کر سارنگ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سارنگ نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ تو میرے بڑے گہرے دوست کی انگوٹھی ہے، کیا وہ چلا گیا؟ شکنتلا نے کہا، ہاں بابا وہ چلا گیا، ان کا جہاز یہاں سے کوچ کر گیا ہے۔ سارنگ بولا، کیا تم شکنتلا ہو؟ شکنتلا بولی، ہاں، مگر آپ کو میرے نام کا علم کیوں کر ہوا؟ سارنگ نے کہا، میرا دوست مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک شریف اور نیک خاندان کی لڑکی ہو، مگر قسمت کے چکر میں پھنس کر موشے کے محل میں لونڈی بنا دی گئی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ایک نہ ایک دن اس ظالم کے محل سے بھاگ کر میرے پاس ضرور آؤ گی۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ تم یہاں پہنچ گئی۔ شکنتلا نے کہا، لیکن سارنگ بابا میں یہ نہیں جانتی کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آئے، کیونکہ میرے فرار ہونے کے بعد موشے اسمگلر پاگل ہو جائے گا۔ صبح کو جب اسے پتا چلے گا میں غائب ہو گئی ہوں تو اس کے آدمی اس جزیرے کا چپا چپا چھان ماریں گے۔ وہ ضرور اس جھونپڑی پر بھی آئیں گے۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ سارنگ بابا نے کہا، بیٹی جب میں نے اپنے دوست سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا تو پھر مصیبتوں سے کیا ڈرنا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ شکنتلا نے کہا، بابا میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کی جان خطرے میں پڑے۔
میں بھی پکڑی جاؤں اور آپ کو بھی موشے اسمگلر کے آدمی جان سے مار ڈالیں۔ ہمیں کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے۔ سارنگ بابا نے کہا، بیٹی پھر اس کی ترکیب ایک ہی ہے۔ شکنتلا نے پوچھا، وہ کیا بابا؟ سارنگ نے کہا، میری جھونپڑی کے پیچھے جو نیلی چٹان ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے جس کے بارے میں کبھی کسی کو علم نہیں ہوا۔ کم از کم میں نے کبھی کسی کو اندر جاتے نہیں دیکھا۔ اس غار کے منہ پر ایک جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ اگر تم پسند کرو تو دن کے وقت اس میں جا کر چھپ سکتی ہو، وہاں تمہیں کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ ویسے میں پتھر لا کر غار کے منہ کے آگے بھی چن دوں گا تاکہ کسی کو شک ہی نہ پڑے کہ اس کے اندر کوئی انسان رہتا ہے۔ شکنتلا نے کہا، میں غار کے اندر رہنے پر تیار ہوں، مگر بابا آخر میں کب تک اس غار کے اندر پڑی رہوں گی؟ کیا یہاں سے فرار ہونے کی کوئی ترکیب نہیں کی جا سکتی؟ تمہارا مطلب ہے اس جزیرے سے فرار ہونے کی ترکیب؟ ہاں بابا۔ سارنگ بابا گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر سر اٹھا کر بولا، بیٹی یہ کام بڑا مشکل ہے۔ میں تمہیں کسی نہ کسی طرح ایک کشتی پر سوار کروا کر یہاں سے بھگا سکتا ہوں، مگر تم اتنے بڑے سمندر میں کہاں جاؤ گی؟ سمندر بڑا خونخوار ہے، تم اکیلی عورت ہو، سمندر میں شارک مچھلیاں بھی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، تم کیا کرو گی؟ پھر یہاں آس پاس کوئی جزیرہ بھی نہیں ہے، ہزاروں میل تک سمندر ہی سمندر ہے، تم ایک چھوٹی سی کشتی پر زیادہ دن تک بھوکی پیاسی زندہ نہ رہ سکو گی۔ شکنتلا نے مایوسی سے کہا، تو بابا کیا میں زندگی بھر اپنے خاوند معصوم بچے سے نہ مل سکوں گی؟ سارنگ بابا کا دل دہل گیا، کہنے لگا، بیٹی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس جزیرے پر کبھی کوئی مسافر جہاز بھی خوراک پانی لینے نکل آتا ہے۔ ایسا جہاز جب بھی آیا میں تمہیں اس میں سوار کروا دوں گا۔ شکنتلا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا مستقبل پہلی بار طریق نظر آنے لگا تھا۔ سارنگ بابا نے اسے سو جانے کے لیے اور خود بھی جھونپڑی کے ایک طرف ہو کر سو گیا۔ شکنتلا سوکھی گھاس پر لیٹ گئی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پتھر دل سمندر کے چار دیواری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،